السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات گزر چکی اور ہم سب ماہ رمضان المبارک کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یوں تو آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے، اور بہت ساری فضیلتیں اس ماہ مبارک کو نصیب ہیں۔ آج میں آپ کو ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو 5 خاص انعام اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان میں عطا فرماتا ہے، ان 5 نعمتوں کا ذکر، ان 5 انعام کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کتنا پیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں میری امت کو اللہ نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں اور 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے، ان کو بھی یہ نعمتیں نہیں نصیب۔ اب وہ 5 نعمتیں، 5 انعام کون سے ہیں، آپ سماعت فرما لیں اور اللہ عز و جل کی عطا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ پہلی چیز، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی پیار بھری نظر فرماتا ہے۔ ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جو ماہ رمضان کی چاند رات ہوتی ہے اور بس گلی میں لائٹ لگا کر شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی شیطنت بڑھ چکی ہے ہماری قوم کے اندر کہ عام دنوں کی رات کے اندر تو نہیں کھیلیں گے، ماہ رمضان میں حد تو یہ کہ لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ عز و جل نظر رحمت فرماتا ہے، اور ایک بار اگر کسی پر اللہ رحمت کی نظر ڈال دے اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو شام ہوتی ہے اس کے منہ سے تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے، سوکھا سوکھا منہ ہوتا ہے نا، خشک منہ ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے۔ اب اس بو کا مقام کیا ہے؟
تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو، یعنی روزے دار کی جو بو کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ ذرا سوچو کتنا بڑا انعام ہے مشک۔ آج تو اوریجنل ملنا مشکل ہے، اور صرف ایک قطرہ مشک کا اگر کسی کے کپڑے پر لگا دیا جائے تو پورا علاقہ، یعنی پورے علاقے سے پورا گھر مہکنے لگ جائے۔ یہ مشک کی تاثیر ہے، اتنا پاورفل، اتنی پاورفل یہ خوشبو ہوتی ہے، اور کئی دنوں تک اس کی خوشبو کپڑوں سے جائے نہیں۔ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو یہ مشک سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، گناہ ہم کریں، نافرمانی ہم کریں، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی ہم گزاریں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں اور ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ماہ رمضان المبارک پالیں، تو مومنین کے لیے کوئی گنہگار مغفرت کی دعا نہیں کرتا، فرشتے دعا کرتے ہیں جن سے کوئی گناہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لو، مغفرت سے بڑا سرمایہ اس امت کے لیے کوئی دوسرا نہیں۔ یہ بڑی راتیں، بڑے دن، بڑے مہینے اسی لیے عطا کیے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ اور پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے فکر تھی، وہ بخشش ہی کی فکر تھی، وہ مغفرت ہی کی فکر تھی کہ میری امت بخش دی جائے، اس لیے کہ حضور اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو جان کر اللہ کے معصوم فرشتے حضور کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ذرا سوچو، فرشتے مغفرت کی دعا کریں اور بندہ کرکٹ کھیلے رات بھر، بندہ گیم کھیلے، بندہ صبح 5 بجے تک خالی کھاتا ہی رہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتے صرف ایسا نہیں کہ دن میں دعا کرتے، ہر رات اور دن، ہر رات اور دن ماہ رمضان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھی چیز، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور آرام، میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ ماہ رمضان کی چاند رات ہی سے جنت کو حکم فرماتا ہے، اے جنت سنور جاؤ۔ جنت سجائی جاتی ہے مومن کی، ماہ رمضان میں جنت سجائی جاتی ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو جنت کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مماثل ہے، اس کے برابر ہے۔ جنت ایسی ہے کہ اس جیسی چیز دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں،
ایسی جنت کے اندر بھی اللہ عز و جل جنت کو حکم دیتا ہے کہ جنت سنور جاؤ، مزین ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، میرے بندے جو دنیا میں مشقت اٹھاتے ہیں، روزے کی مشقت اور تکلیفیں، وہ ان قریب آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ یہ دنیا میں مشقت اٹھانے والے ان قریب آئیں گے میرے گھر میں، یعنی جنت کے اندر آ جائیں گے، اور جنت میں آنے کے بعد میرے کرم کی بارشوں میں نہاتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ انعام صرف حضور کی امت کو نصیب ہو رہا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ انعام نصیب نہیں ہوا، یہ اس امت کو نصیب ہوا ہے۔ کتنا کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پانچویں چیز، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔